السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، زراعت اور صنعت پاکستان کی معیشت کے دو اہم پہیے ہیں اور معیشت کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں پہیے بہترین انداز میں پرفارم کریں، لیکن یہ دونوں پہیے اس وقت بہترین پرفارم کریں گے جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ تو آج کے پروگرام میں ہم زراعت، صنعت اور سیاست پر بات کریں گے، اور ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین صاحب، اور رانا صاحب کے پاس ہی وزارت صنعت و پیداوار کا اضافی چارج بھی ہے، تو لہٰذا ہم ان سے جہاں پہ زراعت کے حوالے سے بات کریں گے، لائف سٹاک کے حوالے سے بات کریں گے، وہیں پر ان سے سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں جو $1 ارب کا گندم درآمدی اسکینڈل سامنے آیا، وہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی سمری کے اوپر یہ ساری اپروول ہوئی تھی، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے لیے ایک کمیٹی باضابطہ طور پر بنائی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ٹی وی نیوز نے اس سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا، اس اسٹوری کو ایکسکلوسیولی بریک کیا، ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی، اس کے بعد اب ایک اور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی اپڈیٹ لیں گے کہ اب تک کیا ہوا ہے اور اب تک وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس معاملے کے اندر اس کی فائنڈنگز کیا ہیں۔ تو ان تمام ایشوز پر بات کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار خواجہ احمد صاحب۔ رانا صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب، زراعت کسی بھی ملک کے اندر ہو اس کا اپنے ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، لیکن زراعت پاکستان کی معیشت کے اندر بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی، کسان اپنی ہیلپ کے تحت اس کے اندر کام کرتے رہتے ہیں روایتی طریقوں کے ساتھ، لیکن دنیا بہت بدل چکی، بہت ماڈرن ٹیکنالوجی آ چکی، بیجوں میں بڑی تبدیلی آئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ زراعت کے اندر جو بہتری کا سفر تھا شروع اب تک ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ کس ویژن کے ساتھ آ کے اب اس منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ وڈی صاحب، میں آپ سے متفق ہوں کہ صنعت اور زراعت جو ہے یہ کسی بھی معیشت کا بہت بڑا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور وہی معیشت کو آگے لے کے چلتے ہیں جو بھی کسی ملک کی اکانومی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 60s میں 60 کی دہائی میں یہاں صنعتی انقلاب جس کو کہتے ہیں، اور زرعی انقلاب یا گرین ریولوشن بھی آیا، لیکن ہم زراعت میں بہت آگے چلے گئے اس وقت 60s کے بعد۔ ریسرچ میں بھی جو ایگریکلچر سیکٹر تھا اسے ریسرچ میں بھی بہت آگے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اور وہی جو بات آپ نے کی ہے کہ روایتی جو ایک ہماری کاشتکاری کا طریقہ کار ہے اسی پہ کام چلتا رہا، اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے یا اس میں جو جدید زراعت جس کو کہتے ہیں کاشتکاری، اس پہ ہم نہیں جا سکے، اور جو ممالک ہم سے بہت پیچھے تھے اس کے پیداوار میں، زراعت کی پیداوار میں، وہ اب ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ بالکل ٹھیک۔ رانا صاحب، گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بھی پاکستان کے اندر زرعی پیداوار کو بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں، SIFC کا پلیٹ فارم بھی کافی متحرک ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی مسلم لیگ نون کا وہاں پہ بھی ہمیں ویژن کی ریفلیکشن ملی ہے کہ وہاں پر کسانوں کے لیے ایک بہت بڑے پیکیج کی تیار کیا گیا، اور ان کو آنے والے دنوں میں اس کی ڈسبرسمنٹ ہونی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو SIFC کا رول ہے اور گرین پاکستان انیشیٹو ہے اور جو آپ کی منسٹری ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ سب مل کے جو ہماری مختلف ہماری فصلیں ہیں، وہ گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو یا دیگر ہماری فصلیں ہوں، جو ہماری اس کی فی ایکڑ پیداوار ہے، اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر اگزامپل یہ ہے کہ وہ کم رقبے پہ زیادہ ہمارے مقابلے میں پیداوار لے رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے SIFC کا ذکر کیا، یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے جو میاں شہباز صاحب نے جب 16 مہینے کی ہماری حکومت تھی اس میں انہوں نے یہ ایوالو کیا تھا سسٹم، اور یہ بیسیکلی ایک فیسیلیٹیشن ہے، ایک سپورٹ ہے، یا ایک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سارے ہمارے جتنے بھی اکانومی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اور اس کا ایک پھر میں نے جس طرح آپ نے کہا کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بڑا اہم ہمارا ایک اکانومی میں اپنا رول کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو SIFC کے پلیٹ فارم پہ جس طرح گرین پاکستان انیشیٹو کی آپ نے بات کی، پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا اس میں جو انہوں نے یہ ایک SIFC سے ہٹ کے جو ہمارے افواج پاکستان ہیں، انہوں نے جو گرین پاکستان انیشیٹو میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے بے انتہا اس میں پروگرس کیا ہے، اور بہت سارے ایریاز جو ایگریکلچر کے متعلق تھے ان ایریاز میں انہوں نے انیشیٹو لیے، اور وہ علاقے جیسا GB ہے یا بلوچستان ہے یا ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے،
انہوں نے جو زمین زیر کاشت نہیں تھی وہ زیر کاشت بھی لائے، اور وہاں پہ صرف زیر کاشت ہی نہیں لائے، ان کو بحال بھی کیا زمین کو، اور کاشت بھی کی، اور وہاں سے جو انہوں نے ییلڈ لی، پیداوار لی، وہ بھی اس کی جو پر ایکڑ تھی وہ نارمل جو ہمارے ہیں ان سے زیادہ تھی۔ تو اسی طرح جو جی وی میں انہوں نے وہ فروٹس کی یا دوسرے جو وہاں پہ ڈرائی فروٹس ہیں یا وہ اس کے ان کے متعلق پروسیسنگ میں بھی کیا ہے، اس طرح اولیوز میں بلوچستان میں انہوں نے بڑا کام کیا، وہاں پہ ایک فیکٹری بھی انہوں نے پیکنگ کی لگائی اولیو آئلز کی۔ تو گرین پاکستان انیشیٹو بہت آنے والے دنوں میں اپنا ایک رول ادا کرے گا ہماری زراعت کو آگے لے کے جانے میں۔ جہاں تک اپنی کاشتکاری کو زراعت کو آگے لے کے جانے کا تعلق ہے کہ ہم بہتر پیداوار حاصل کریں، تو میرا خیال ہے کہ SIFC کا پلیٹ فارم ہو یا حکومت پاکستان ہو یا پروونسز کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ایکسٹینشن، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن، وہ اپنا رول انشاءاللہ بہتر ادا کرے گا، پہلے سے ایکٹیولی کام ہو رہا ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیں، دیکھیں نا ہم ایک زرعی ملک ہیں، آپ نے خود کہا کہ ہم بہت آگے تھے، ہماری جو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی ہے دنیا بھر سے وہاں اسٹوڈنٹ آتے تھے۔ آج ہم اتنے عرصے بعد ہمسایہ ملک ہے ان کا بھی دیکھ لیں، کسانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، ہم آج یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس فصل زیادہ ہو جائے۔ پہلے تو ہم باہر سے منگواتے تھے، اب زیادہ ہوگی فصل، اس کو سنبھالنے کے لیے جو باردانہ یعنی کہ بوری چاہیے، وہ کسان کو بوری نہیں مل رہی۔ جب کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، مقرر کرتی ہے حکومت 9,000 روپے DAP کی قیمت مقرر کی، کسان نے خریدی 15,000 روپے میں، 14,000 روپے میں۔ اسی طرح جو یوریا کی قیمت 3200 روپے مقرر کی، کسان کو ملی 5,000 روپے میں۔ اب جب اس کی گندم کی قیمت 3900 روپے حکومت نے مقرر کر دی، تو اب وہ اس سے گندم حکومت خرید نہیں رہی۔ جب ہمارے پاس ایک اللہ کی نعمت آ گئی ہے، بمپر کراب آ گئی ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے، پھر ہم جائیں گے ڈالر لے کر باہر۔ یہ جو پالیسی ہے ہم کب وضع کر پائیں گے سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، کچھ پچھلے 5-6 سالوں میں جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں بہت سارے جو ہمارا سسٹم تھا جس کو نظام کہتے ہیں، اس میں پہلے ہی کوئی نظام میں بہت ساری بہتری کی گنجائش تھی، ریفارمز لانی چاہیے تھیں اور لا بھی رہے تھے۔ جس طرح 13 سے 17 تک کی حکومت سی میاں نواز شریف صاحب کی، آپ نے دیکھا جس طرح ہر شعبہ میں ہر ایریا میں اتنا کام ہوا کہ جب 2013 میں ان کو حکومت ملی تو بجلی کا فقدان تھا، لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہوتی تھی، ریزروز ہمارے فارن ایکسچینج کے تھے نہیں، تو آپ دیکھیں گے GDP بھی بہت نیچے تھی، شاید 2% تھی یا کتنی تھی۔ تو یہ اس وقت ساری چیزوں میں فوکس کیا گیا، اور بہت ساری انرجی سیکٹر ہو، ایگریکلچر ہو، انڈسٹریل ہو یا ایکسپورٹ کی بات کریں، جو ہر شعبہ میں ہر سیکٹر میں آگے گیا۔ لیکن وہی کام جو 2017 میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جتنی بڑی ہم سازش کہتے ہیں، میاں نواز شریف کے خلاف سازش نہیں تھی ان کو نکالنے کی، بلکہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، جو ہم کہتے ہیں اس کو اس سے تشبیہ دے دیں کہ ایکچولی وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ پاکستان پیچھے چلا گیا، اب وہ گورننس نہیں رہی، وہ نظام جو اس میں خرابی ہوئی، تو اسی کا ایک یہ آپ جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، کسانوں کی بات کر رہے ہیں، فصل زیادہ ہو تو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی کے شاخسانے ہیں۔ لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ بھی فوکس کیا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو بہتر ہم کریں، اس اپنے کسانوں کے معاملات کو۔ لیکن جہاں تک زراعت کا تعلق ہے یا ہمارے کاشتکار کا تعلق ہے، آپ اگر پیچھے جائیں، جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بے شمار انہوں نے مراد دیں کسان کو، شعبہ کو، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے امپلیمنٹس ہوں، چاہے فرٹیلائزر ہوں۔ صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فرٹیلائزر کے جو کارخانے ان کو ہائیلی سبسیڈائز گیس دی جاتی ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہمارے کسانوں کو ایک ریلیف ملے، لیکن یہ طویل عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے کہ اس قیمت کے اوپر ان کو یوریا یا DAP نہیں ملتی۔ آپ کی منسٹری نے کچھ ورکنگ کی ہے کہ یوریا یا DAP کی کھاد کی قیمت ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن اگر باہر کی دیکھیں یوریا تو وہ بہت مہنگی آتی ہے۔ پچھلے سال جو منگوائی تھی وہ 7300 کے قریب تھی پر بیگ، ہمیں یہاں کے پڑی جی، اور ہم یہاں جو پرائس تھی اس وقت جس طرح آپ بات کر رہے ہیں 3700-3600 تھی۔
تو بعد میں خیر اس کو مکس کیا گیا اور بہت ہمارے اوپر وہ تھوڑا سا مشکل بھی آئی گورنمنٹ کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو کھاد ہے اگر صحیح جو پرائس جو اس کی اس وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4,000 یا 4,200 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو میرا جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو میری کوشش ہے کہ اس کے ارد گرد آگے پیچھے ہی ہو، اور اگر یہ بھی ہو تو اس پہ اگر اویلیبلٹی ہو جائے فارمر کو جی تو میرا حال ہے یہ بھی افورڈیبل ہے، لیکن اگر جو آپ بات کر رہے ہیں 5,000 کی 7,000 کی یا 7,000 کی 15,000 کی 15,000 پہ وہ ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو ڈاکہ ہے سر، سیدھا سیدھا۔ بالکل، اور جو بوجھ پڑتا ہے ایک فارمر پہ، کسان پہ، پھر کل کو جو اس کی جو آپ نے ابھی بات کی کہ آؤٹ پٹ کی اس کی جو پیداوار ہے اس کی قیمت اس کو اس طرح نہیں مل رہی جس طرح ان کے کاسٹ ہوتی ہے یا ان کی لاگت آتی ہے پیداوار پہ، جس طرح ابھی آپ نے گندم کی بات کی، تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں کاشتکاری پہ جی وہ بھی کم ہو اور ان کی پیداوار کی جو قیمت ہے ان کو وہ بھی صحیح ملے، بالکل رحمان صاحب، تب جا کے کسان جو ہے نا وہ خوشحال ہونا چاہیے، خوشحال ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ مسلم لیگ نون گورننس کے لحاظ سے اور اپنی پالیسی کو منوانے کے لحاظ سے ایک پہچان رکھتی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے، ہم ریٹ اناؤنس بھی کرتے ہیں، پالیسی بھی دیتے ہیں، امپلیمنٹیشن جب فیلڈ میں جاتی ہے وہاں پہ ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہوتے ہیں، مڈل مین کا رول آتا ہے، کسان پس جاتا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ذہن کے اندر اسکیچ رکھا ہوا ہے جو بھی آپ ریٹ امپلیمنٹ کروائیں گے اس کو میک شور کیسے کروائیں گے کہ اس کے اوپر پھر ذخیرہ اندوز اور اوور پروفٹنگ والے لوگ انوالو نہ ہو، اور کسانوں کو جو آپ جس ریٹ پہ کھاد فراہم کرنا چاہتے ہیں ہر صورت ان کو وہ کھاد اس قیمت پر ملے، کوئی طریقہ کار بنا پائیں گے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ پھر ایشوز کا پتہ ہی ہے، ایک تو پرائس ہے کہ فیکٹری والے جو پروڈیوسر ہیں جو بنا رہے ہیں کھاد ان کی پرائس کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے جو آپ مڈل مین بات کرتے ہیں کہ مڈل مین ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، یا ایک ایجنٹ ہے یا ڈیلر ہے، پھر ایک سب ڈیلر ہے، پھر سب ڈیلر ہے، تو یہ چین جو ہے نا یہ ہم نے ختم کرنی ہے، لمبی چین۔ اس کو سیدھا ایک ڈیلر ہو جو فیکٹری والوں کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ اسی کے پاس جائے، تاکہ یہ جو 2 3 4 سٹیپ آتے ہیں اس میں ہر سٹیپ پہ وہ اپنی اوپر ڈال لیتے ہیں اور قیمت ڈال لیتے ہیں، جس سے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو کھاد کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کی ایکسپورٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر لائف سٹاک جو کہ پاکستان کے لیے بہت کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے ہم اس کو کیوں یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، ان ایشوز پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رن صاحب آپ کی ٹیم نے، آپ کے پاس اچھے ایکسپرٹس موجود ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آپ کے پاس اس منسٹری میں موجود ہیں، منسٹری آف انڈسٹریز میں، جو کھاد کے کارخانے ہیں ان کو انتہائی کم ریٹ کے اوپر مفت گیس ملتی ہے، تقریباً بہت کم ریٹ ہے، لیکن ان کو جو منافع ہے وہ اب نارمل پروفٹنگ کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی ورکنگ کی ہے کہ اتنا ناجائز منافع وہ کما رہے ہیں، ایک ریزنیبل منافع ہونا چاہیے، کوئی ون ون سچویشن ہونی چاہیے، کوئی اس کا طریقہ کار بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہم اس پہ ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور جو فیکٹری والے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ آج میری میٹنگ ہوئی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں تو بڑا لاس ہوا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق لاس نہیں ہوا، ان کو بہت ٹھیک ٹھاک ان کو پرافٹ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس وہ فگر بھی ہیں، تو ان سے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں کسان کو ان کی کاشتکار کو صحیح پرائس توقع کے مطابق نہیں ملی، اس وقت جو ویٹ کی آپ بات کی ہے گندم کی، تو اس دفعہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا منافع کام کریں، ان کو سستی گیس جو ہے سستی دیں آپ، دینی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو بتایا بالکل صحیح کہ اگر آپ کا جو کنزیومر ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے جی وہ فارمر ہے، بالکل صحیح، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اگر ان کو پرائس بھی نہیں ملے گی اپنی پیداوار کی اور آپ بھی مہنگی دیں گے تو پھر شاید وہ استعمال کرنا کم کر دیں گے۔ بالکل صحیح، فصل ہی نہ بوئے، فصل نہ بونا تو اگلی بات ہے، لیکن اگر وہ فرٹیلائزر نہ ڈالیں، چلو جتنی ہوگی میں اپنے لیے میرے کافی ہے، تو پھر آپ شاید اتنی آپ کی سیل نہ ہو سکے۔ بالکل صحیح، تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں۔ میرا حال چیزیں شاید ریئلائزیشن ہر جگہ ہے، ٹھیک، تو اس دفعہ شاید معاملہ بہتر ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم سب بات کر رہے ہیں کسانوں کے دکھ بیان کر رہے تھے، اور اس وقت کسانوں کا سب سے بڑا دکھ بنا ہوا ہے گندم کے حوالے سے۔
آپ کی سر منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہی اس کو سارے معاملات کو پاسٹ میں دیکھتی رہی، اور گندم امپورٹ کا ایک اسکینڈل آیا، جی ٹی وی نیوز ہم نے اس کو رپورٹ کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ تھوڑا بتائیں تو صحیح، یہ عوام کو سمجھانے کے لیے گندم امپورٹ کا اسکینڈل بنا کیوں، کس نے کہاں پہ کیا غلط فیصلہ کیا کہ آج اس کا خمیازہ حکومت بھی بھگت رہی ہے اور کسان بھی؟ میرا حال ہے اس پہ جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس کی پہلے ایک بنی تھی، پھر اس کی رپورٹ کے بعد وہ بڑی پریلیمنری سی ایک انکوائری ہوئی تھی، تو ابھی جو ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے مانگی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ ڈیٹیل اس پہ بڑی ڈیپلی انکوائری کریں ہر سٹیپ پہ کہ کس طرح ہوا ہے، تو وہ میرا رپورٹ آ جائے گی، اس کی رپورٹ کا ہم انتظار کر لیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس وقت جینونلی اگر ضرورت تھی جی تو پھر تو صحیح منگوائی گئی ہے، اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر کیوں کی، کون ملوث تھے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کریٹ کی، تو وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی، آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے چند نہیں، دنوں میں۔ حقائق تو آ جائیں گے رانا صاحب، لیکن ابھی دیکھیں نا، میاں نواز شریف نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ یہ جو اسکینڈل ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے رانا صاحب، کہ آپ کی 15 مارچ کو سندھ کی فصل آ جاتی ہے، اور جو آپ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں خریدیں گے۔ نگران سیٹ اپ کے دوران کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی گندم خریدنی ہے، اور پہلے جو سمری جو اس وقت وفاقی وزیر خزانہ تھے ساگدار، ان کو جو پیش کی گئی تھی وہ 1 میٹرک ٹن کی تھی، ٹھیک ہے، 1 ملین میٹرک ٹن۔ اب جناب انہوں نے جو اجازت دی وہ لامحدود اجازت دے دی، یہ کبھی نہیں ہوا سر، یہ اتنا بڑا، اگر آپ کی دیکھیں نا ابھی گودام بھرے ہوئے ہیں، پنجاب کا کسان، اس کا کھلے آسمان تلے فصل پڑی ہوئی ہے، اب ہم جائے کسان کدھر جائے؟ اور جو جناب اس ملک کا جو پیسہ لوٹ گیا، ہم زر مبادلہ کے ظاہر کم ہو رہے ہیں، ڈالر کو ترس رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں، اور ان کو 1 ارب ڈالر اٹھا کے دے دیا گیا، یہ کیا ہوا؟ کیا ایسے ذرا سرسری تو تھوڑا بتائیں۔ سا آپ کی ذاتی رائے، آپ کی میری ایکسپرٹیز ذاتی کی رائے روشنی میں میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو میں ایک بڑا عام سا ایک ہے میرا اندازہ جی کہ ہمارے پاس 4.2 ملین جو ہے وہ میٹرک ٹن اس وقت سٹاک کیری فارورڈ تھا، تو یہ 3.5 ملین میٹرک ٹن منگوائے گی، 35 لاکھ منگوائے گی، 42 لاکھ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا کیری فارورڈ۔ جی اگر وہ نہ بھی منگواتے تو ہمارے پاس آج بھی وہ 35 لاکھ کی کمی پوری کر کے تو اس وقت بھی 7 لاکھ کا سٹاک موجود سٹاک ہونا موجود تھا۔ ہوتا، تو بہرحال یہ سامنے آ جائے بادی گا، نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت شاید ضرورت اتنی نہیں تھی، لیکن یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح اسیسمنٹ ہوئی، کس طرح یہ، کیونکہ یہ جو ایس آر او جاری ہوا ہے وہ عمران خان کے ٹائم پہ ہوا ٹھیک ہے۔ کہ آپ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ منگوا سکتے ہیں اور اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ایس آر او یہ جاری کر دیا۔ اس وقت وہ ایس آر او کے تحت یہ پرائیویٹ سیکٹر چلا گیا، اس نے امپورٹ کر دی، اور اس کے لیے شاید این او سی کی ضرورت نہیں تھی اس ایس آر او کے تحت، لیکن یہ پتہ چلے گا ساری بات کا کہ یہ کس طرح ہوا۔ لیکن وہ جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کی منسٹری تھی، اس وقت اس کے جو سابق نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ تھے، اب تو آپ بیٹھے ہیں اس مسند پر، اور سارا ریکارڈ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو اس میں کیا نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں یہ بڑی لمبا کہانی ہے کہ بھئی کس طرح میٹنگ ہوئی، کس طرح ہوا، کس سے ایک ویٹ بورڈ ہوتا ہے اس کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے ایکسٹینڈ کرتے رہے اس کی ڈیٹ بھی، تو اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے ان کے سامنے، کس طرح کے حقائق لائے جاتے تھے، لیکن ایک منسٹر ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک حقائق آتے ہیں، تو وہ جو ایک حقائق آتے ہیں، فیکٹس آتے ہیں یا فگرز آتے ہیں، اس کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے اچھا، ہیں۔ لیکن رانا صاحب اگر اس میں کوئی ملوث ہو جاتی، بد نہیں تھی، یا اس میں کوئی کسی نے پیسے مال بنایا ہے، تو ان کو تو کڑی سزا ملنی چاہیے نا سر۔ دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور شہباز صاحب بڑے اسی لیے تو انکوائریاں ہو رہی ہیں، ورنہ اور ایک کمیٹی بنی پھر دوسری بنی، اور بڑے اچھے افسر ہیں وہ جو انکوائری کر رہے ہیں، پہلے بھی بڑے اچھے افسر تھے، جاننے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کسی سے معافی نہیں ہے ان کی طرف سے، جو پہلی کمیٹی تھی وہ بھی آپ کو جی پتہ ہے بالکل۔ کون لوگ تھے، میاں مشتاق صاحب تھے اور راشد لنگڑیال صاحب تھے، ابھی کامران افضل صاحب ہیں، جی آپ جانتے جی ہوں کہ وہ بالکل۔ کس ریپوٹیشن، ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، تو میرا حال ہے بالکل صحیح جو رپورٹ آئے گی اور آپ کو حقائق پتہ چلے کب تک یہ رپورٹ سبمٹ ہو سکتی ہے سر؟
میرا بھی پرائم منسٹر ٹائم تو 3-4 دن کا دیا تھا، لیکن وہ شاید زیادہ ڈیٹیل میں کر رہے ہیں، کافی اس پہ وہ محنت کر رہے ہیں، تو آنے والے چند دنوں میں سامنے ایک سر امپریشن یہ سامنے آیا ہے کچھ لوگوں سے جو بیک ڈور ہماری بات چیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے ایک پولیٹیکل ایک رانگ ایگزامپل سیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو کیبنٹ تھی، جو اسی کے ممبرس تھے، چونکہ الٹیمیٹلی اس میں کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں، نیب ایف اے کو معاملہ جا سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا جائے، مستقبل میں اس خرابی سے بچا جائے، لیکن جو انوار الحق کاکڑ صاحب ان کی کابینہ تھی ان کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے، کوئی ایسا امپریشن ہے کہیں؟ یہ سارے پولیٹیکل ایسے ہی ہے کہ لوگ ایشو بناتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا اور کچھ اپوزیشن والے، لیکن دیکھیں ایک کمیٹی ہے، اس کے ٹی او اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں دیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے انکوائر کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہی رپورٹ آنی ہے، اس میں کسی کو بچانے یا نہ بچانے یا ٹیکنیکلی کرنے یا نہ کرنے، وہ تو 1 2 3 4 ٹرمز آف ریفرنس ہے نا جی، اس کے مطابق آ جائے گا کہ وہ کویشچن ہے کہ یہ بتائیں کس طرح ہوا ہے، تو اس میں بچانے نہ بچانے کا سوال نہیں کسی کو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کی حکومت پرعزم ہے، جو بھی انوالو پایا گیا وہ کون سا بڑا فیس ہے، اس کی پولیٹیکل کیا اس کی ویلیو ہے، وہ کتنا انفلوئنشل ہے، میرٹ کے مطابق پروسیڈنگز ہوگی، کارروائی ضرور ہوگی، آپ ڈٹرمنڈ ہیں، ہوپفل ہیں؟ بالکل ہوگی، لیکن آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نگران گورنمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے جی، لیکن دیکھیں بھلے اس سے پہلے بھی ہو پی ٹی آئی کے لوگ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ۔ دیکھیں ایک فگرز آتا ہے، ابھی میرے پاس جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک فگر ہے کہ جی ہمیں جو فرٹیلائزر ہے وہ امپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ 6.6 ملین جو ہے، یہ 6.6 بیگ 6.6 جو ملین بیگ ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی بنائیں گے یہ ہماری لوکل، تو ہمیں یہ آیا جو ہمارا ایک سیکشن ہے یا سیل اس پہ کام کرتا ہے، بڑی ورکنگ کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 2 لاکھ جو ٹن ہے میٹرک ٹن وہ آپ فرٹیلائزر منگوائیں، لائکلی ہے کہ اس کی شارٹیج ہو جائے، وہ اس فگر کے مطابق، رائٹ، تو ہم اسی کے پاس گئے ہیں، انہوں نے اس کو ہمیں الاؤ کیا ہے، تو کہنے کا مقصد ہے ایک چیز سامنے آئی، اب پچھلے سال بھی 2 لاکھ منگوائی گئی تھی، لیکن وہ اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا کہ شاید نہ بھی آتی تو گزارا ہو جاتا جی، تو لیکن یہ چیزیں اس وقت اندازہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ رسک والی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نہ منگوائیں تو کل کو اگر خدا نخواستہ کمی ہو جائے قلت پڑ جائے تو پھر منگوانے میں جو ٹائم پروسیجر ہے، تو پھر ایک اس کو کہتے ہیں بفر سٹاک کوئی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پیچھے بیک اپ جو ایک ہے اس کی سپلائی وہ ہو سکے، تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی بدنیتی ہوئی تو وہ سامنے آ جائے گی ویٹ کے مسئلے میں، اور کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، یہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے بدنیتی نہیں ہے ان گڈ فیتھ وہ سارا فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اگر بدنیتی ہوئی تو پھر سپیئر کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو چینی کی ایکسپورٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر لائف سٹاک جو کہ پاکستان کے لیے بہت کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اندر جتنا پوٹینشل ہے ہم اس کو کیوں یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، ان ایشوز پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ زرعی شعبے کے اندر کیا مسائل تھے، ان کے اوپر ہم نے بات کی، تو اب تھوڑی سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں رانا صاحب سے۔ گندم کا تو ہم مسئلہ کیا، کھاد کی بھی ہم نے بات کی، چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے آپ کے پاس کہ ایکسپورٹ کریں۔ پاسٹ میں یہ رہا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہاں پرائسز پہ اثر پڑتا ہے، ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے، پھر جب سرپلس ہے تو اس کو مارکیٹ میں آنا چاہیے۔ آپ کی منسٹری اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو شوگر ہے اس کی جو اگر سرپلس ہے تو پھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایکسپورٹ ہمیں ہر وہ چیز جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، یا دیکھو ایکسپورٹ کا بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کی لاگت پیداوار لاگت کسی چیز کی اور اس کا سرپلس ہونا بھی ضروری ہے، کسی بھی اگر کوئی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کوئی پروڈکٹ ہو، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر یہ سرپلس ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہے
تو پھر ہمیں ایکسپورٹ میں ضرور جانا چاہیے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا اندازہ ہم لگا رہے ہیں, صرف وہ فگر نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے فگرز جو ہمیں مل رہے ہیں اس پہ نہیں ہم جا رہے. رائٹ. ہم اس کے لیے بہت سارے تھرڈ پارٹی سے بھی آرڈر کروا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, جیسے 100% ہم شور ہوں کہ اس کی کتنی سرپلس ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا ہماری اسیسمنٹ ہو جائے کہ سرپلس کرنے سے چیزیں پرائس بہت بڑھ جائے. لیکن چینی کا جو مسئلہ ہے نا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر سرپلس ہے اور ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج ہمیں چاہیے, ایکسپورٹ کرنی بھی چاہیے, تو اس ایک تو آپ جو بات کرتے ہیں تھوڑا سا پرائس پہ فرق پڑے گا. اچھا. لیکن تھوڑا سا اگر پڑے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک جو سائیکلوجیکل ایک مارکیٹ کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا, سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. ایکسپورٹ کا نام سنتے ہی نا, پرائس وہ آپ اکثر سنتے ہوں کہ مافیاز, ہر جگہ مافیاز ہیں, جی ذخیرہ اندوز ہیں. جی. تو وہ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ کوئی ایکسپورٹ کا گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ کریں نہ کریں, اسی سے ہی وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں سٹے باز. سٹے باز میدان میں آ جاتے ہیں. یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک چیز ہے, سرپلس بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. جی. اور اس پہ قیمت بھی نہ بڑھے. قیمت دیکھیں, قیمت اس طرح نہیں بڑھنی چاہیے جس طرح بڑھ جاتی ہے. جی. اصل مسئلہ ہے وہ فیصلہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہ جو آپ اس کو کہتے ہیں سٹے باز یا مافیا یا نفسیاتی جو ایک ہوتی ہے چیز کہ یہ ایکسپورٹ ہے ہو گئی ہے جی, اب کمی ہو جائے گی تو اس کو کبھی قیمت بڑھا دی جائے. کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خرید لیں. جی. اور وہی ذخیرہ اندوز, اور یہ جب ہوگی تو پرائس اوپر جائے گی تو ہم پھر بیچ دیں گے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ہمارا جو ایک مارکیٹ کا میکانزم ہے وہ تھوڑا سا اس قسم کا ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم بڑے کاشیسلی اس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جو وزارت ہے وہ لائف سٹاک کو بھی دیکھ رہی ہے, کیونکہ جو گوشت ہے ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر کا, جس میں پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے, جہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ جو مویشی ہیں, جانور ہیں, گوٹ فارمز ہیں, بڑا کام ہے. اس حوالے سے آپ کی جو وزارت ہے آنے والے دنوں میں کوئی گوشت کی ایکسپورٹ یا یہ جو مویشی ہیں اس حوالے سے کیا کام کر, اور کوئی اینیمل ہیلتھ بل بھی آپ لا رہے تھے, اس پہ کوئی تیاری تھی, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ جو جس طرح ایگریکلچر کی بات ہوئی, زراعت کی, بڑا اہم ہماری اکانومی کے لیے بہت اہم ہے, اور اس کا بہت بڑا حصہ ہے ہماری اکانومی کو مضبوط کرنے میں. یا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے کہ اگر ہمارے سارے سیکٹر خدا نخواستہ نہ پرفارم کر رہے ہوں, جتنے بھی سیکٹر ہوتے ہیں انڈسٹری یا یہ دوسرے, تو ایگریکلچر ہمارے پاس ایسا ہے کہ پھر بھی ہماری جی ڈی پی وہ 1-2% سے نیچے نہیں آنے دیتی. تو یہ بہت, اور 70% لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں, وابستہ ہیں. تو ہماری جو آگے زراعت کا جو ایک بہت اہم حصہ ہے وہ لائف سٹاک ہے, ہمارے جو جانور ہیں یا دوسرا لائف سٹاک جس کو کہتے ہیں. تو آگے زراعت میں جو اس کا حصہ ہے جو ایگریکلچر میں, وہ 62% ہے. اچھا, لائف سٹاک کا زراعت میں. تو کوئی میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی 8 ملین کے قریب جو خاندان ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سیکٹر کے ساتھ, لائف سٹاک. جی بالکل. آج جو فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے دنیا کے سامنے کہ فوڈ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلوبلی یہ ایشو اس وقت ہوا ہے. تو اس جو لائف سٹاک ہے اس پہ بھی بڑے فوکسڈ ہیں, اور دنیا اس کو جو میٹ ہے یا دوسرے اس کے سے ضروریات پوری کرتا ہے, دودھ کی ہے, دوسرے سارے, اس کے لیے بڑی امپورٹنس ہے اس کی ہوگی. جی بالکل. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ آج بہت سارے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو میٹ کی گوشت کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے ذریعے پوری کریں, کیونکہ لائف سٹاک ہمارا بڑا. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات بھی کافی انٹرسٹیڈ ہیں. سعودی عرب والے آئے تھے, جو ابھی ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں گوشت جو ہے نا, ریڈ میٹ ہمیں دیا جائے. اور اس لیے بھی کہ آج بہت بڑی ایک جو ایک کیا کہتے ہیں شعبہ ہے جو حلال میٹ ہے, جی, وہ
سارے جو نان مسلم کنٹری ہیں وہ حلال میٹ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے گلف میں یا دوسرے ملک میں، $6 بلین کا جو صرف گلف میں جا رہا ہے میٹ حلال، حلال میٹ۔ برازیل سے یا تھائی لینڈ سے یا دوسرے ملکوں سے. تو یہ پاکستان کو آگے اس میں آنا چاہیے. بالکل صحیح. حلال اتھارٹی بھی ہم نے بنائی تھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے وہ، اس کا بھی یہی تھا کہ یہ گوشت کو لے کے جائیں گے. اور پاکستان اگر مسلم ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اگر یہ اپنا گوشت باہر بھیجیں گے اسلامی ملکوں کو تو اس کی بہت زیادہ مانگ ہوگی اور اس پہ زیادہ کریڈیبل ہوگا کہ یہ حلال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں فوکس کر رہے ہیں، فوکس کرنا چاہیے، اس کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے. لائف سٹاک بہت اہم ایک حصہ ہے زراعت کا، تو اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے اس جو لائف سٹاک کا ایریا ہے اس میں ہم دوسرے ملکوں میں اس کے لیے کوئی سکیم بھی لا رہے ہیں آپ، جو لائف سٹاک سے منسلک خاندان ہیں ان کے لیے کی بڑھوتری کے لیے، تاکہ جانور پال سکیمیں بھی آتی رہتی ہیں؟ کافی اسکیمیں شروع کی تھیں، شہباز صاحب کے بھی ٹائم پہ ہوئی تھی کہ کافی لائف سٹاک کو سپورٹ کیا تھا، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں. بالکل ٹھیک. تو ابھی بھی ہم ایک اپنے جتنے پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے آن بورڈ لے کے ایک ہم نے لا تیار کیا ہے، قانون کا مسودہ تیار کیا ہے جو ایک بڑا کمپریہنسو سا ہے. نیشنل جو اینیمل ہیلتھ بل ہے نا وہ لا رہے ہیں، کیونکہ کافی ساری بیماریوں سے ہمارا لائف سٹاک کا جو شعبہ ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس لیول کی ہیلتھ کیئر نہیں ہے جانوروں کے لیے جو جس لیول کی ہونی چاہیے. ان کے لیے ویکسین ہے یا دوسرے ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا سارے. تو یہ ایک بل ہم لا رہے ہیں جو جس سے اس بہتری آ جائے گی اس ایشو پہ. بالکل صحیح. جو ایشو ہے جانوروں کی بیماریوں میں، جو جانوروں میں بیماریاں آتی ہیں ان کی تدارک کے لیے بہتری آ جائے گی. بالکل صحیح. ناظرین، رانا تنویر حسین کے ساتھ آپ نے ہماری تفصیلی گفتگو سنی. زرعی شعبہ ہو، صنعتی شعبہ ہو، ان کو پرفارم کرنے کے لیے پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے وہ سیاسی جماعتیں جو احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، حکومت ان کو کنونس کرے، ان کے کنسرن کو دور کرے، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور حکومت اپنے معاشی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے پھر بھرپور انداز میں کام کر سکے. بصورت دیگر وہ زرعی شعبہ ہو یا صنعتی شعبہ ہو، اس کی بہتری ہونا بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو اب حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، دیکھتے آنے والے دنوں میں حکومت اسے کیسے نمٹتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے. تو ہمیں آج اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.